السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی تو قریش کے دوسرے سردار بھی اب کلم کلا مخالفت پر اتر آئے تھے، اور اس دعوتی توحید کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی مذمت اور اپنے معبودوں کے عیب جوئی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو روکیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں بلوا کر قریش کے مطالبے کا ذکر کیا اور کہا، میری اور اپنی جان کا خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا پر سخت دباؤ ہے اور وہ آپ کی مزید حمایت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جس پر اس سسکتی ہوئی دنیا کی نجات کا دار و مدار تھا، اور جس سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جذباتی لگاؤ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر جلتا سورج اور بائیں پر چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں رکنے والا نہیں، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جد و جہد میں جان دے دوں۔ اتنا کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے اور آپ روتے ہوئے باہر چل دیے۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھے، آپ کو واپس بلایا اور بولے، بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے رکتے ہیں، نہ ابو طالب ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں، تو مزید طیش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ہاشم میں ذاتی وجاہت اور پھر ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھانا آسان نہ تھا، مگر عام مسلمان جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے اب ان کے طیش اور انتقام کا نشانہ بننے لگے۔ قریش کا ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تخت مشق بنانے لگا جو اسلام لے آئے تھے۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یار و مددگار بھی، انہوں نے سب سے زیادہ دکھ سہیں۔ خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا جس سے ان کی کمر بالکل جلس گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں صحرا کی تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر باریک پتھر رکھ دیتا، کہتا کہ محمد کا انکار کرو اور لات و عزا کی پرستش کرو، ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کبھی لوہے کے ذرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹا دیتا، وہ اس تکلیف میں بھی کہتے احد احد۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر شریر لڑکوں کو حکم دیتا کہ پورے شہر میں گھسیٹتے پھریں۔ قحطانی النسل عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ قریش کے سرداران تینوں کو پکڑ کر صحرا میں لاتے اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھتے تو فرماتے، یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سامعین و ناظرین، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو معمر اور کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کی تاب نہ لا کر ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل ملعون نے بدترین اذیت دیتے ہوئے
برچی کا وار کر کے شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن جرعان کے آزاد کردہ غلام اور نسلی لحاظ سے عجمی تھے، زدوکوب کا نشانہ بنتے رہیں۔ انہیں اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ قریش کے مظالم اتنے بڑے کہ شریف، مالدار اور معزز مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے نہ بچ سکیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے کس کر باندھ دیا، جب تک اسلام نہ چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ دین حق پر ڈٹے رہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے مالدار، ہونہار اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ انہیں گھر والوں نے ایک کوٹری میں بند کر دیا اور ایک طویل مدت تک قید ہی میں رہیں۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔